ان قسموں میں بیان فرمائے گئے۔ سورت میں صراط مستقیم کی طلب کی گئی تھی، اس کا ایک جواب دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورہ بقرہ مسائل ثمانیہ میں ہیں، 4 مسئلے اصالتاً ہیں اور 4 لاحقاً ہیں۔ توحید ابتدائی 100 آیات کے قریب میں، اس کے بعد رسالت کا مسئلہ ہے، پھر جہاد و انفاق ہے، کتاب کی صداقت، ایمان بالآخرت، تنظیم اور آداب۔ 3 ان کے فوائد و نتائج کے طور پر ہے: تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، السیاست المدنیہ۔ فاتحہ کے اخیر میں 2 ناپسندیدہ فرقوں کی مذمت تھی، مغضوبین اور ضالین۔ بقرہ کے شروع سے ہی انہی 2 ناپسندیدہ فرقوں کو ضم کے ساتھ یاد کیا، کافرین اور منافقین۔ فاتحہ کے اندر مومنوں کا نام تھا، انعام یافتگان۔ سورہ بقرہ میں ان کا نام پڑ گیا باقاعدہ، مومنون، مصلون، منفقون، موقنون، مہتدون اور مفلحون۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا مصدر تھی حمد سے۔ حمد کا ایک مظہر نزول کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان تھا، اس میں بتایا کہ ربوبیت کاملہ اور ربوبیت ظاہرہ اور باہرہ نزول قرآن کی شکل میں ظاہر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ مصدر ہے حروف مقطعات سے، جن کے متعین معنی اور مطالب ازروع حکمت الہیہ عباد کو تعلیم نہیں کیے گئے، اور وہ تصور کے مکلف ہے۔ تاہم بعض مناسبات جو غیروں کے منہ بند کرنے کے لیے کامل و اکمل رجال علم نے بتائے ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر ہوا ہے۔ یہ ایک سربست راز ہے، اور شاید ان علوم کی طرف اشارہ ہے جو سورت کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اوصاف مومنین ہے اور صداقت کتاب ہے، جو معجزہ ہے فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مومنین کے 5 اوصاف ذکر فرمائے کہ یہ نماز کے پابند ہوں گے، انفاق فی سبیل اللہ کریں گے، اور آسمانی وحی اور موجودہ وحی پر ایمان لائیں گے، آخرت کی کا یقین کریں گے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اولئک هم المفلحون۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ فلاح کی 2 قسمیں ہیں، اور ایک دنیاوی ہے اور ایک دینی ہے۔ دنیا کے اندر جو فلاح ہے وہ ظفر ہے اور ادراک بغیہ ہے، کامیابی اور مراد پانا۔ کامیابی اور مراد پانا، اور دینی فلاح بقا ہے، غنا ہے، عزت ہے۔ بعض علماء دین فرماتے ہیں کہ حیات دنیا، بقا، غنا اور عزت یہ دنیاوی فلاح ہے۔ اخروی فلاح بھی 4 چیزیں ہیں: بقاء بلا فنا، وغنا بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جہل۔ مفردات راغب صفحہ 385۔ جس طرح سورہ فاتحہ کے اخیر میں 3 فرق کا بیان تھا، انعام یافتگان، تو ان کو موصوف فرمایا ایمان اور اعمال کے ساتھ بقرہ کے اندر، اور مغضوبین اور ان کو ذکر کیا کافرین سے، ان الذین کفروا سواء علیہم۔
اور ضالین ان کو ذکر کیا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. منافقین کی 10 نشانیاں متعین کی. یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ دھوکہ دینے والے ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے، یہ دل کے مریض ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مفسد ہے، یہ سفہاء ہے، یہ لا یعلمون ہے، یہ مستہزئون ہے. تو نتیجتاً یہ خاسرون ہے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم میں ایک حکمت کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ نفاق کسی شبے کے بنا پر نہیں ہے. نفاق کسی علمی دلیل کی طلب یا تردد میں نہیں ہے. ہر عالم کو اجازت ہے کہ وہ دلائل پر غور کر لے اور دلائل میں قوت اور ضعف کا لحاظ کر لے، بلکہ یہ ان کی ایک سیاسی چال تھی جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو آسودہ اور ترقی یافتہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی ایک پارٹی اور گروہ کے نہیں ہیں. ان کے اس سیاسی چال کو ایک تجارت سے تشبیہ دے دی. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہاں ایک اشکال ہے اور اس کا جواب دینا ضروری ہے. وہ یہ کہ تجارت محمود ہے نہ کہ مذموم ہے. تو مذمومین کو محمود کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ فما ربحت تجارتهم. اجمالی جواب یہ ہے کہ دین کے مقابلے میں تجارت اور لین دین کو ترجیح نہیں ہوتی. جس کاروبار اور تجارت سے دین متاثر ہوتا ہو وہ ناجائز ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے کامیاب مسلمانوں کو کہا ہے هل انبئکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، کہ ایسی تجارت بھی تو ہو سکتی ہے جو آخرت بنائے اور جو ہدایت میں استقامت دلائے. اور پیغمبر نے بھی کہا ہے التاجر الصادق الامین مع الانبیاء والصدیقین یوم القیامہ. وہ تاجر جو سچا ہو، دیانتدار ہو، اس کا حشر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اور پاک بازوں کے ساتھ ہوگا. کیونکہ انبیاء اور پاک لوگ تجارت کے اندر بھی احتیاط کرتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ کامل لوگ ہیں جن کو کوئی تجارت خدائی فکر و ذکر سے آگے پیچھے نہیں کر سکتی. امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے افضل الحرفہ تجارت فرمایا ہے کہ آدمی دنیا میں اگر مشغول ہونا چاہے اور اس کو کچھ دنیا کی ضرورت ہو تو وہ بہتر ہے کہ تجارت اختیار کر لے. جبکہ امام شافعی اور احمد ابن حنبل کے ہاں افضل الحرفہ وہ زراعت ہے. ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے انفقوا مما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. تجارت کو پہلے ذکر کیا، زراعت کو بعد میں ذکر کیا. حدیث ترمذی میں ہے من اراد الدنیا فلیتجر. جو دنیا دار بننا چاہے وہ تجارت اختیار کر لے. ومن اراد الآخرہ فلیتزہد. جو آخرت چاہے وہ دور بیٹھ جائے، اس میں بھی ہاتھ نہ ڈالے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے تو تجارت فرمائی ہے. بی بی صاحبہ ام المومنین الکبریٰ خدیجہ، ان کے مال و متاع تجارت لے کے شام 2-3 بار گئے، جس میں ان سے روابط ہو گئے اور حق تعالی نے وہ اسلام کے لیے سہارے کا سبب بنایا.
اور مکے کی وہ مالدار ترین خاتون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات بنائی گئی۔ بعثت کے بعد پیغمبر نے کوئی تجارت فرمائی، بظاہر کوئی دلیل یا نص اس بارے میں موجود نہیں۔ ابو بکر صدیق بھی جب خلیفہ منتخب ہوئے تو فرمایا کہ میرا کام تو اتنا تھا کہ بال بچوں کا پیٹ بھر دیتا تھا، لیکن اب مسلمانوں کے کام کرنے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر صحابہ نے آپ کے 30 درہم مہینہ مقرر کیا، روزانہ 1 درہم۔ ایک دن خواہش کی کہ جی چاہتا ہے کہ حلوہ کھائے، تو اہلیہ نے کہا تنخواہ میں سے 2 درہم بچے ہیں، کہے تو حلوہ پکاؤ۔ 28 درہم سے ہمارا مہینہ گزرتا ہے۔ تو آپ نے میری منشی کو طلب کیا اور ان کو کہا اگلے مہینے سے 28 کرو۔ اہلیہ نے بتایا کہ 28 درہم یا دینار سے ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جواز تنخواہ علی ضرورت ہے۔ اگر کسی عالم یا فقیہ یا مفتی کی ضروریات اللہ اور مواطن سے پوری فرماتے ہیں تو بہتر تنخواہ نہ لینا ہے، اگرچہ جواز پھر بھی۔ فما ربحت تجارت ہو، جو لوگ دین کے مقابلے میں اور دین فروشی اور ضمیر فروشی کے کاروبار کرتے ہیں وہ مصداق ہے فما ربحت تجارت ہو۔ مشہور ہے کہ ائمہ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن امام کا معمول اس طرح تھا کہ وہ رات بھر جاگتے تھے، شب بیدار تھے بڑے، فجر کے بعد سے ظہر تک درس دیتے تھے، ظہر سے عصر تک آرام فرماتے تھے، اور اسی دوران شاید تجارتی لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ اس سلسلے میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الاقتصاب فی الرزق المستطاب، حلال رزق کمانے کے دینی طریقے اور وجوہات اور دلائل۔ شمس الائمہ سرخسی نے اس کی شرح لکھی ہے، لیکن افسوس کہ اصل کتاب اپنی شرح کے ساتھ ملا دی۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے بھی ماتم کیا ہے کہ سرخسی تم نے احسان کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ حضرت امام محمد کی جو عبارات تھی وہ ممزوج ہو گئی ہے، مل گئی ہے شرح میں، اور متن جب شرح میں مل جائے تو نقصان شدید ہوتا ہے۔ تاہم جو شخص اس وقت الاقتصاب پھر رزق المستطاب دیکھنا چاہے وہ شمس الائمہ کی کتاب الکسب دیکھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری ثم مہاجر المدنی والمتوفى بها، جنہوں نے تبلیغ نصاب اور فضائل صدقات لکھی، بہت بڑے عالم تھے۔ موطا امام مالک کی شرح لکھی اوجز المسالک 17 جلدوں میں، بخاری کی ایک تعلیق کی ہے، اور اپنے والد کے ذریعے حضرت گنگوئی کی تقریر بخاری لکھی لامع الدراری 10 جلدوں میں، اپنے استاد و شیخ کی معاونت کی شرح ابو داود بزل لکھوانے میں 20 جلدوں میں، کتاب العمرہ و کتاب الحج علیحدہ علیحدہ جلدیں، اور حضرت گنگوئی کی تقریر اپنے والد کے واسطے سے ترمذی شریف پر کوکب الدری کے نام سے شیخ نے جمع کی۔ شیخ کے علوم میں برکت تھی بہت زیادہ، آخری عمر پر ذکر و اذکار اور تبلیغی حلقے اور یہ سارے نظام پورے عالم میں ہے۔
میں نے خود دیکھا ہے، شیخ تشریف لا رہے تھے، پلنگ پر تھے مسجد نبوی میں، امام مدینہ صالح عبدالعزیز پولیس سے چھوٹ کر حضرت شیخ کے پلنگ پہ گئے اور باقاعدہ حضرت کے ہاتھ پیر چومے. شیخ نے ان کو ہاتھ سے منع کیا تو روک لیا کہ آپ قبلہ و کعبہ ہے، امام مسجد نبوی ہے. انہوں نے کہا انا تلمیذکم الاحقر، میں ایک ناکارہ کمزور شاگرد ہوں. شیخ بڑے طویل القات ہے. یہ آخری ایام تھے حضرت کے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آدمی جب تجارت کرنا چاہے تو دین کی تجارت کرے، یعنی دین کمائے اور دین کو اصل بنائے اور دنیا اس کا تابع کرے. حضرت اقدس فقیہ هذه الامہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ادارے کے سالانہ جلسے میں رات کے 1:30 بجے حضرت کی تقریر شروع ہوئی تو فرمایا جب داستار بندی کا وقت آتا ہے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہو، لیکن جب قاضی اور قاضی القضات اور مفتی رکھنے کا وقت آتا ہے تو ایک بھی نہیں ملتا. ایک فرمایا کس سوراخ میں تباہ و برباد ہو کے نکل جاتے، کہاں جاتے ہو، کدھر ہوتے ہو پڑھنے کے بعد. پھر خود ہی فرمایا کہ اغراض دنیا جب علم پر غالب آ جائے تو پھر دین کا موقع اللہ چھین لیتا ہے. طلبا اچھی طرح آئین دین میں دیکھ لیں کہ انہوں نے جو علم اور دین پڑھا ہے اس میں تو انبیاء اور مرسلین مقتدا ہے، اس میں تو مالداران مقتدا نہیں ہے. تو بہت زیادہ مال کمانے کی فکر کرنا اس کی کوئی حاجت نہیں. میں جب حرمین جاتا ہوں تو وہاں جو واقف دوست ہیں محسنین ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دے آپ کے مدرسے کے لیے، کام ہو جائے گا. تو میں ان سے کہتا ہوں مدرسے کا کام یہ ہے کہ میں کعبے کا طواف کر کے دعا مانگوں اور باجماعت نماز پڑھوں ابتدائی صفوں میں آ کے، جس طرح میری توفیق اور صحت اجازت دے دی. باقی مدرسہ میرا پاکستان میں ہے اور پاکستان کے مسلمانوں میں اتنا جذبہ اور غیرت ہے کہ وہ بہترین تعاون کرتے ہیں اور مجھے ضرورت نہیں ہے. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے وہ مقام دے کہ میں یہاں کعبہ اور مسجد نبوی آ کے یہاں کے لوگوں میں بانٹوں. ان سے لینا نہیں ہے، دینا ہے انشاءاللہ. بڑے حیران ہو جاتے. تو مجھ سے ایک نے پوچھا بہت زیادہ مالدار ہو، میں نے کہا حدیث شریف پڑھی نہیں تم نے نا، الغنا و غنا النفس، دل مالدار رکھنا پڑتا ہے. پختوں کی وہی غریب خدائی کے نو دلچ آ گئے. فقیری اور غریبی تو آتی رہتی ہے لیکن انسان کو غیرت اور استقامت کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. فما ربحت تجارتهم، ربح مال تجارت کے نفع کو کہتے ہیں. ایک ایسا سودا جس میں اصل سرمایہ پہ فائدہ مانگتے ہیں وہ بے مرابحہ کہلاتا ہے، اور ایک ایسا سودا جس میں برابر سرابر لین دین ہوتی ہے وہ تولیہ کہلاتا ہے. ربح ارباح میں زکوٰۃ ہے یا نہیں مستقل عنوان ہے حدیث اور فقہ میں. فوائد میں فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تجارت یا زراعت دنیا کمانے کے ذریعے ہے. دنیا میں جب آدمی رہے گا تو دنیا کی بھی ضرورت پیش آئے گی، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے. ہم کسی پر یہ پابندی نہیں لگاتے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ہم کہتے ہیں حرام نہ کرو.
ناجائز نہ کرو، اور وہ دینی حق ہے، دین نے یہ حق دیا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے۔ انگریزی پڑھو، انجینئر بنو، اعلیٰ ڈاکٹر بنو، بہترین قانون دان بنو، پولیس افسران بنو، فوج کے عمدہ عہدوں تک پہنچو، کس نے روکا ہے؟ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ چونکہ منافقین نے بہت بڑی شرارت کی تھی، ایمان پر سودا کیا تھا، اور اس کے لیے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، استہزاء کرنا، افساد کرنا، پاکان زمانہ پر اعتراض کرنا، ان کا اقتداء نہ کرنا، انہیں معیار ایمان و معیار حق نہ ماننا، اللہ ان سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور ان کے تمام نظام کو صفر کر دیا۔ جب ایمان نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جب بیٹے بیان کرنے لگے کہ ہمارا بھائی یوسف مصر کا بادشاہ ہے، اور ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا ان کا عہدہ ہے، ان کی عزت ہے، ان کی شہرت ہے، ان کا حسن ہے، ان کے کمالات ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے درمیان میں ٹوک کر کہا مومن بھی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت پیغمبر مرسل ہے۔ آپ نے کہا الآن تمت النعمہ، اب خوشیاں مکمل ہو گئی، نہیں سب کام فضول ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی، اکلیل ابو بکر تردوشی کی۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، کچھ فائدہ نہیں دے گی ان کی تجارت اور نہ یہ رائے راست پر رہے۔ مثلهم، مثال ان کی، کافروں کی اور منافقوں کی، کیونکہ ان الذین کفروا سے کفار ہے، ومن الناس من یقول سے منافقین کا بیان ہے۔ کمثل الذی، مانند اس شخص کی سی ہے، استوقد نارا، جو جلائے آگ، فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن کر دے آگ اس کے ارد گرد کو، ماحول مانا ارد گرد کی کائنات، ارد گرد رہنے والے لوگ، ذهب اللہ بنورہم، تو ختم کر دے اللہ ان کے نور کو، وترکہم، اور چھوڑ دے ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہ دیکھتے ہو۔ جیسے ایک شخص دشت اور جنگل میں آگ جلائے اور اس آگ کے شعلوں کی روشنی میں کچھ لوگ اٹھنے لگے، ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمیں راستہ ملے گا، لیکن وہ آگ اور اس کا شعلہ وہ تو بہت ہی عارضی ہے، تھوڑی دیر بعد بجھ جاتا ہے یا اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ جس طرح حیران پریشان، یہی حال منافقوں کی ہے، یہی حال کفار کی ہے۔ اس میں تین قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ دونوں مثالیں دونوں کی ہے اور مشترک ممزوج ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں مثالیں منافقوں کی ہے۔ منافقوں کا معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے، وہ تمثیل کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، اور اس عنوان کا، اس بیان کا عنوان ہے التمثیل للتفہیم، سمجھانے کے لیے مثال دی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ پہلی مثال جو آگ کے ساتھ ہے یہ تو کفار کے اوپر منطبق ہے، اور دوسری مثال جو پانی کی ہے یہ منافقین پر منطبق ہے۔ فخر رازی کا یہ خیال ہے۔ مثال ان منافقوں کی مانند مثال اس شخص کی سی ہے، استوقد نارا، جو جلائے آگ۔ ایک آدمی ہوتا ہے وہ آگ جلاتا ہے، ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو کام شروع کرتا ہے، پھر سب اس کے سہارے میں، اس کے سائے میں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے استوقد نارا، جس نے آگ جلائی،
یہ دین کا دائی جس طرح دین کی دعوت کرتا ہے. عربستان میں قدیم زمانے کے اندر سخی لوگ رات کو مختلف راستوں میں آگ جلاتے تھے تاکہ بھولے بھٹکے قافلوں کو راستہ ملے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ طٰہٰ اور نمل و قصص میں ہے کہ حضرت نے جب آگ دیکھی قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. آگ نظر آ رہی ہے، راستہ بھی پتہ کر لوں گا، اور تمہیں ضرورت ہے سیکنے کی تو تم اس کی روشنی میں اور تپش میں سیک بھی جاؤ، کیونکہ انہیں ضرورت پیش آ رہی تھی، خواتین کی تکلیف ان کو آ رہی تھی. استوقد وقت کہتے ہیں ایندھن کو، خشاک تو خشاک داتا چه دمر لوی ملمنن کورتا بولی اول غول دی صفاق للا خشاکا. رحمان بابا کہتے اتنے بڑے مہمان جب گھر لے جاتے تو اپنا گھر بھی پہلے صاف ستھرا کرو. مہمان کی مہمانی میں 50 سنتیں ہوتی، ان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ہو، آپ کے برتن صاف ہو، آپ کا گھر صاف ستھرا ہو، آپ کی گلیاں اچھی ہو. استوقدہ طلب الوقدہ، یعنی اس نے چاہا کہ آگ بنے، ماحول روشن ہو جائے، شعلے پیدا ہو جائے، روشنی ہو جائے. فلما اضاءت ما حولہ، جس وقت آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو، ذهب اللہ بنورہم، اللہ ختم کر گیا ان کے نور کو. ذهب بھی کا ایک معنی ختم کرنا بھی ہے، لے جانا بھی ہے. ذهب یذهب تو ویسے جانے کو کہتے ہیں، لیکن اس کے معنی میں تبدیلی آتی ہے صلہ سے. صلہ وہ حروف جو اس کے ساتھ لگتے ہیں، آپ کے ہاں وہ کہلاتے ہیں ہیلپنگ ورڈز، ایگزیلری وربز، امدادی